عبادت کس کی کرنی چاہیے؟ اور ہم اگر عبادت کرتے ہیں اللہ کی تو ہم عبادت کیوں کرتے ہیں؟ ذالکم اللہ ربکم، وہی رب ہے، وہی تمہارا پالنے والا ہے، خالق کل شیء، وہی ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، فاعبدوہ، تو عبادت اس کی جائے جس نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، عبادت اس کی جائے جس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو عبادت اس کی کرو جس نے تم کو پیدا کیا ہے، والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور یہ اس لیے عبادت کی جائے تاکہ ہم پرہیزگار بن جائیں، تاکہ ہم زندگی بہتر طریقے سے گزارنے والے بن جائیں۔ عبادت اس کی جائے جو سورج اور چاند کو نکالنے کی طاقت رکھتا ہے، جس نے جان کو پیدا کیا ہے، جو مردہ کو زندہ کرنے اور زندہ کو مردہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ عبادت اس کی جائے جو دن کو کھینچ لاتا ہے رات کی طرف اور رات کو ڈھانپ دیتا ہے، پھر دن آ جاتا ہے۔ ان دونوں رات اور دن پر مکمل کنٹرول اور اختیار حاصل کرنے والا صرف اللہ ہے۔ تو عبادت اس کی جائے جس نے یہ سسٹم دیا ہے، وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، جو زندہ سے مردہ کو نکال دے، اور اسی طریقے سے وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور جو مردہ سے زندہ کو نکال دے۔ عبادت اس کی جائے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَاب، اور وہ بغیر حساب و کتاب کی روزی دینے والا ہے، جو روزی دینے کا مالک ہے، جو دن رات کا مالک ہے، جو جان کا اور مردے کا اور زندے کا مالک ہے۔ نہ صرف مالک ہے بلکہ مکمل اختیار رکھنے والا ہے۔ تو عبادت اس کی جائے، اس کے سامنے جھکا جائے، اس کے آستھانے پکڑے جائے، چاہے ہمیں ان میں دنیا والے عزت دیں یا نہ دیں۔ کیوں؟ کیونکہ عزت دینے والے دنیا والے نہیں ہیں، دنیا والے کسی کو عزت نہیں دے پائے آج تک۔ عزت دینے والا صرف اللہ ہے۔ جب بات ایسی ہے، جب بات یہ ہے کہ عزت دینے والا اللہ ہے اور ذلت دینے والا بھی اللہ ہے، تو پھر عبادت اس کی جائے جو عزت کا مالک ہے، جو ذلت کا مالک ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہہ دیجئے اے میرے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تو وہ ہے جو اس بات کا اختیار رکھتا ہے، اس بات کا مالک ہے، مالک الملک، جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور جسے وہ چاہے بادشاہی دے دے، جسے وہ چاہے سلطنت چھین لے، اور جسے چاہے وہ عزت دے دے، اور جس سے چاہے وہ عزت چھین لے۔ تمام یہ اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہے، تو عبادت اس کی جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، مگر دنیا والے، انسانوں کی ایک بڑی تعداد اپنے آپ کو مسلمان تو کہتی ہے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا تو کہتی ہے، اپنے آپ کو قرآن والا تو کہتی ہے، اپنے آپ کو مسجد والا، اپنے آپ کو کعبہ والا، اپنے آپ کو نبی والے، اپنے آپ کو صحابہ والے، اپنے آپ کو اولیاء پسند والے، اپنے آپ کو قرآن اور حدیث سے جوڑنے والے تمام لوگ، اور بڑی تعداد ہے مسلمانوں کی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ لیکن پیارے بھائیوں عزیزوں، اس طریقے سے مسلمان نہیں بنا جاتا ہے۔ مسلمان بننے کی سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ ڈرا جائے تو اللہ سے، مانگا جائے تو اللہ سے، عبادت کی جائے تو اللہ کی، نظر مانی جائے تو اللہ کی، اور نیاز کی جائے تو اللہ کے نام پر، جانور ذبح کیا جائے تو اللہ کے نام پر، اس میں کسی اور کو عزت نہ دی جائے، کسی اور کو شامل نہ کیا جائے۔ اگر میں جانور ذبح کروں اور میں سوچوں کہ اس جانور کو ذبح کرنے سے میرے گھر میں آنے والا فلاں مولوی خوش ہوگا، یقین مانیے کہ یہ مردار حرام ہے۔ حکم دیا گیا ہے
کہ صرف اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کیا جائے. میں کھانا اور پکوان بناؤں کسی اور کی رضا کے لیے، یقین مانیے اسلام کے پورے دائرے کو پڑھ ڈالیے آپ، وہ کھانا حرام ہے آپ کے لیے، جس میں خوشنودی صرف اللہ کی نہ ہو. پہلے اللہ کو خوش کرنا ہے، اس کے بعد میں تمام چیزیں ہیں. اس کی خوشی میں کسی دوسرے کو شامل نہیں کیا جا سکتا. آپ سوچیں کہ ہم اللہ سے ڈریں اور ساتھ میں کسی اور سے بھی ڈریں، یہ دوگلاپن رب العالمین کے یہاں نہیں ہے. ہم سوچیں کہ ہم دعا اللہ سے مانگیں جمعہ کے دن اور دنوں میں بھی، اور پھر ہم ایک دن چلے جائیں حاضری دینے اور اللہ رب العالمین کے علاوہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس سے بھی دعا مانگیں. مخلوق سے دعا مانگی جاتی ہے. مخلوق تو خود محتاج ہے، مخلوق تو بے بس ہے، مخلوق تو لاچار ہے. مخلوق مطلب جو چیز پیدا کی گئی ہے. مخلوق اسے کہتے ہیں جسے پیدا کیا گیا ہے. اللہ اسے کہتے ہیں جس کو پیدا نہیں کیا گیا. قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے. لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے اور نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو جنا گیا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے برابر، اس کے ہمسر، اس کے ہم پلہ، اس کی نظیر کوئی نہیں ہے. اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، نہ سننے کی، نہ دیکھنے کی، نہ چلنے کی، نہ اس کے ہاتھ کی، نہ اس کے پیر کی. کسی بھی انداز میں کوئی مثال پیش نہیں کی جا سکتی. لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کی مثال نہیں دی جا سکتی، ہے ہی نہیں اس کے برابر. تو اللہ رب العالمین جب اتنا عظیم ہے، جب ہر چیز کا وہ مالک ہے، تو پھر عبادت اسی کی جائے. اور عبادت اس لیے بھی کی جائے کیونکہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طاقت کے بارے میں صفائی دیتے ہوئے، اپنے پاور کے بارے میں صفائی دیتے ہوئے اور لوگوں کو سمجھاتے ہوئے اور ایک اللہ کی طاقت کو بیان کرتے ہوئے قرآن حکیم میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، کہہ دیجئے لوگوں کے سامنے، لا املک لنفسی، میں اپنی ذات کے لیے کوئی اختیار نہیں رکھتا ہوں، نفع، کسی نفع کا بھی میں مالک نہیں ہوں، ولا ضرا، اور کسی نقصان کا بھی میں مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، سوائے اس چیز کے جتنا اختیار اللہ رب العالمین نے مجھے دے دیا ہے. ولو كنت اعلم الغیب، اور اگر میں غیب جانتا، غیب کی کنجیاں میرے ہاتھ میں ہوتی، اگر میں غیب جانتا، غیب کی طاقت، غیب کا پاور میرے پاس ہوتا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کی، بھلائی کی اور جتنی بھی عزت کی اور نفع کی چیزیں ہیں، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں ان کو بٹور لیتا، اپنے لیے حاصل کر لیتا. سب سے پہلے میں ان خیر اور بھلائی کی چیزوں کو اپنے لیے، اپنے انڈر میں کر لیتا. اگر میں کل کے بارے میں جانتا، اگلے پل کے بارے میں جانتا، قیامت تو بہت دور کی بات ہے. قیامت کی سفارش کا جو معاملہ ہے وہ الگ ہے، اس کو سمجھنا پھر کسی اور موقع پر آپ کے سامنے اس کی باتیں پیش کریں گے. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اور اگر میں غیب جانتا تو میں خیر اور بھلائی کی بہت ساری باتیں اپنے لیے حاصل کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور میں تو اس بات کا بھی اختیار نہیں رکھتا ہوں کہ جو مجھے نقصان پہنچتا ہے میں اسے ہٹا دوں. ان انا الا نذیر، میں ڈرانے والا ہوں، میں خوشخبری دینے والا ہوں. لقوم یؤمنون، جو ایمان لاتے ہیں ان کے لیے میں خوشخبری دیتا ہوں، میں ڈراتا ہوں انہیں تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں، تاکہ وہ ایمان والے بن جائیں، تاکہ وہ تقوی والے بن جائیں، تاکہ گناہوں سے بچنے والے بن جائیں، ایک اللہ کی طاقت کو سمجھنے والے بن جائیں، ایک اللہ کو سمجھیں اور اسی کی عبادت کریں اور اسی کے سامنے اپنا سر جھکائیں. میں اس لیے لوگوں کے سامنے لوگوں کو ڈرا رہا ہوں قرآن اور حدیث کی روشنی میں. معلوم یہ ہوا کہ اللہ عبادت کے لائق ہے. انسانوں کو پیدا کرنے والا اور تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے. رات اور دن کا مالک وہی ہے. جان کا، مردے کا اور زندے کا مالک وہی ہے. سورج اور چاند
آسمان اور زمین اسی نے بنائے ہیں اور وہی آسمان سے بارش نازل فرماتا ہے۔ دنیا کے اندر جتنی بھی چابیاں پائی جاتی ہیں، روپیہ کی، پیسے کی، ڈالر کی، زمین حاصل کرنے کی، بادشاہت حاصل کرنے کی، جتنی بھی چابیاں، جتنی بھی کنجیاں ہیں دنیا کے اندر، جتنی چابیاں ہیں، ان تمام کا مالک صرف اللہ ہے۔ قرآن حکیم نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے، لہو مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین میں جتنی بھی چابیاں پائی جاتی ہیں وہ تمام چابیوں کا مالک، ان تمام چابیوں کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، جن جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں کا، اللہ کی باتوں کا، اللہ کی احکام کا انکار کیا ہے، وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ جنہوں نے اللہ کی ان چابیوں کو، ایک چابی اولاد پیدا کرنے کی، اولاد دینے کی، ایک چابی آپ کے روزی میں برکت دینے کی، ایک چابی جب بیمار ہو جائے تو اس کو شفا دینے کی، ایک چابی یہ کہ آپ کو پریشانی ہے اس پریشانی سے آپ کو نکالنے کی، یہ جو چابیاں ہیں کہ ہماری دعا سن لی جائے، یہ دعا سننے کی اور سننے کے بعد میں آپ کی بات پوری کرنے کی، یہ جو چابیاں ہیں، ان چابیوں کا اختیار صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ آپ غور و فکر کیجئے، غور و فکر کیجئے اپنے سماج پر کہ یہ چابیاں ہم نے بانٹ دی اللہ کی۔ ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان چابیوں کو بانٹنے والے؟ ہم نے ایک آستانے کو ایک چابی دے دی کہ اولاد دینے والا یہ ہے، نعوذ باللہ اللہ رب العالمین اولاد دینے والا نہیں ہے۔ ہم نے ایک آستانے کو یہ چابی دے دی کہ یہ بھی دعاؤں کو سنتا ہے، یہ اللہ کا قریب ہے، کہ نعوذ باللہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قریب نہیں ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے قریب نہیں ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے قریب نہیں ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے قریب نہیں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہ اللہ کے قریب نہیں ہے۔ آج کے یہ 1400 سال کے بعد یا 700 سال کے بعد، 400 سال کے بعد، ان تمام لوگوں کا جن کا نام پیش کیا گیا، جن کے بارے میں قرآن حکیم نے بیان فرمایا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ان کے بعد، ان کے 400 سال بعد، ان کے 300 سال بعد، ان کے 600 سال بعد، ان کے 700 سال بعد جو لوگ پیدا ہوئے وہ اتنے قریب ہو گئے اللہ کے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر اور اللہ کے جو حقیقی ماننے والے ہیں، اللہ کے جو پسندیدہ ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھے بغیر ہم ان کے آستانوں پر چلے جائیں، ان کے سامنے ہم ماتھا ٹیکیں، ان کے سامنے ہم نظر و نیاز کی تمام منتیں لٹائیں اور ہم وہاں پہنچ جائیں، اللہ کی خلاف یہ بغاوت ہے، اللہ کے خلاف یہ بغاوت ہے، اللہ کے ساتھ یہ ظلم ہے، ناانصافی ہے، کیونکہ ان تمام چیزوں کا اختیار تو صرف اللہ کے پاس ہے۔ لہو مقالید السماوات والارض، آسمان اور زمین کی تمام کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ جب کنجیاں اس کے پاس ہیں، چابیاں اس کے پاس ہیں، تو پھر عبادت ہم اسی کی کریں، اللہ کی عبادت کریں۔ یقین مانیے یہ جو مسئلہ ذکر کر رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ مسئلہ ایسا ہے کہ قرآن حکیم نے اس کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ چاہے تو کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایسے الفاظ کا ذکر فرمایا ہے، ان یشرک به، جہاں پر آپ مرڈر کا نام نہیں ہے، جہاں پر سود کا نام نہیں ہے، زناکاری کا نام نہیں ہے، آپ دیکھیں گے یہاں پر کہ اللہ مرڈر کو بھی معاف کر سکتا ہے، زنا کو بھی معاف کر سکتا ہے، سود خوری کو بھی معاف کر سکتا ہے، اگر ہم پکی سچی توبہ کریں رب العالمین کے سامنے۔ مگر رب نے فرمایا کہ میری بادشاہت میں اگر ٹک پیدا کرنے کی کوشش کی، میرے اندر عیب بنانے کی کوشش کی، میں اولاد دینے والا ہوں، اس طاقت کو کسی اور کے لیے آپ نے مان لیا، میں دعا سننے والا ہوں، اگر اس طاقت کو کسی اور کے لیے آپ نے سمجھ لیا، میں ہی بارش برسانے والا ہوں، میں ہی بیماروں کو شفا دینے والا ہوں، اگر اس پاور کو کسی اور کے لیے آپ نے پاور بنا لیا، یہی شرک ہے۔ ان لا یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، میں اس شرک کو
معاف نہیں فرماؤں گا۔ ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ انسان اگر سمندر کی جھاگوں کے برابر گناہ لے کر میرے دربار میں حاضر ہو اور اس کے نامۂ اعمال میں شرک نہ ہو تو میں اس کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ مگر آج ہماری قوم گناہوں میں ڈوبی بعد میں ہے، پہلے شرک میں ڈوبی ہے۔ ہمارے اندر شرک پائے جاتے ہیں، ہم الگ الگ چیزوں پر اللہ کے جو پاور ہے اسے ہم دے چکے ہیں، کہیں آستانوں پر، کہیں ہم تعویذ گنڈوں پر اپنا پورا پاور دے دیا ہے۔ یہ اللہ کی طاقتیں ہیں جن طاقتوں کو ہم بانٹتے پھر رہے ہیں، جن طاقتوں کو ہم دوسروں کے سر تھوپتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ ہم سے ناراض ہوگا یا راضی ہوگا؟ عزت دینے والا اللہ ہے، ذلت دینے والا بھی اللہ ہے۔ ہمارے لیے عزت ملے گی کہ ذلت ملے گی، یہ باتیں ہمارے سمجھ میں آئیں یا نہ آئیں، مگر قرآن حکیم کا اعلان یہی ہے، قرآن حکیم کی بات یہی ہے۔ اور آخرت کے دن کی بات بھی ہم سن لیں، یہ تو دنیا کی بات ہو گئی، آسمان و زمین دنیا میں ہے، بارش دنیا میں ہے، زمین دنیا میں ہے، اور جان مردہ یہ تمام چیزیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی، عزت اور ذلت، یہ تمام چیزیں تو دنیا کی ہیں۔ ان تمام چیزوں کے تعلق سے دلیلیں پیش کی گئی آپ کے سامنے کہ ان تمام چیزوں کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ اگر آخرت کی بات کر لی جائے کہ مرنے کے بعد میں کس کا اختیار ہوگا، مرنے کے بعد میں کون کام آئے گا؟ اللہ کام آئے گا کہ جس کے سامنے ہم جھکے، جن کے لیے ہم نے یہ پاور بنا لیے اور استعمال کر لیے، لوگوں کے سامنے بیان کر دیے کہ یہ اولاد دینے کا پاور اس کے پاس بھی ہے، یہ بگڑی بنانے کا پاور اس کے پاس بھی ہے، یہ بھی دعاؤں کو سن سکتا ہے، یہ بھی پاور رکھتا ہے اس بات کا۔ اگر یہ تمام چیزیں، سجدہ اور رکوع کی یہ چیزیں، جھکنے کی یہ تمام عبادتیں اور سجدہ کرنے کی یہ عبادتیں، ماتھا ٹیکنے کے یہ معاملات اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کے لیے جو ہم نے مان لیے ہیں، کیا ان کی چلے گی کل روز قیامت؟ اگر یہ قرآن حکیم سے پوچھا جائے تو قرآن حکیم بیان فرماتا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اور وہی اللہ ہے۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا اختیار نہ ہوگا، کوئی بھی مختار نہیں ہوگا اس دن، اور تمام تر احکام، تمام تر باتیں اس دن اللہ ہی کے لیے ہوں گی، اللہ ہی کے لیے ہوں گی۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، اور لوگوں غور سے سنو اس بات کو، یہ ترجمہ ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، ترجمہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له، فاستمعوا له، غور سے سنو اس بات کو۔ ضرب مثال بیان کی جاتی ہے، یا ایھا الناس، لوگوں کے لیے، ان الذین تدعون من دون اللہ، کہ جن کو تم اللہ رب العالمین کے علاوہ پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا، ہرگز وہ ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ولو اجتمعوا لہ، اگر وہ تمام کے تمام جمع ہو جائیں، تمام اولیاء اللہ کو جن کو تم نے مان رکھا ہے ان کو جمع کر لو، تم تمام بتوں کو جمع کر لو، تمام آستانوں کو جمع کر کے کہو کہ ولو اجتمعوا لہ، اگر وہ جمع ہو جائیں اور پھر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں، مکھی نہیں بنا سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، رب العالمین نے فرمایا اگر ان کے سامنے جو کھانا رکھا ہوا ہے، چڑھاوا جو چڑھایا ہے آپ نے، بہت بہترین چڑھاوا اپنی حلال کمائی سے جو آپ چڑھا رہے ہیں اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہوئے، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ، اور اگر مکھی اس کھانے کے اوپر سے کچھ لے جائے، شیئن، کچھ چیز لے جائے، تو لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، وہ اس سے چھین نہیں سکتے، وہ اسے چھڑا نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ مانگنے والا اور جس سے مانگا جا رہا ہے یہ کتنے کمزور ہیں۔ یہ قرآن حکیم کی مثال ہے، یہ سورہ حج کی سورت نمبر 22 کی آیت نمبر 73 ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تم سب کا معبود صرف اللہ ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ الرحمن الرحیم، وہ رحم کرنے والا ہے، وہی بے حد مہربان ہے، لہذا اللہ کی عبادت کی جائے، عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ تو یہ باتیں بہت ساری آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہیں۔ ہم اللہ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کیونکہ بارش برسانے والا وہی ہے،
روزی دینے والا وہی ہے، ہم کو پیدا کرنے والا وہی ہے، ہم کو مارنے والا وہی ہے، ہمارے ماں باپ کو اور ان کے ماں باپ کو پیدا کرنے والا وہی تھا۔ جب ہم قبر میں جائیں گے اس دن کا مالک بھی وہی ہے، حشر کا میدان جب قائم ہوگا اس دن کا مالک بھی وہی ہے، جب پل صراط کے راستے پر ہم چلیں گے اس دن بھی اختیار اور پاور اسی کے ہاتھ میں ہوگا، جب اللہ رب العالمین کا دربار قائم ہوگا اس دن بھی اللہ رب العالمین کے پاس سارے اختیار ہوں گے۔ لا يتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، رب العالمین نے فرمایا سورہ نبا کے اندر لا يتکلمون، کوئی بات نہیں کر سکے گا میرے سامنے، سب تمام فرشتے اور جبرائیل امین بھی وہ بھی میرے سامنے سب بصف لے کر کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ الا من اذن له الرحمن، جس کو اللہ اجازت دے دے، ثوابا، اور وہ بھی اتنا بولے گا جتنا بولنا درست ہوگا، ٹھیک ہوگا۔ آج حالت ہماری اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے۔ آج ہماری یہ مسجدیں جو مسجدیں بنی ہوئی ہیں، ایسے وقت میں ان مسجدوں کی حفاظت کرنا ہمارے بس کی نہیں رہی ہے۔ ارے اگر ہمیں اللہ کی مسجدوں کی حفاظت کرنا ہمارے بس میں نہیں ہے تو کم از کم ہم ان مسجدوں کا کھلواڑ تو نہ کریں۔ ان مسجدوں کے سامنے آپ دیکھیں ہماری ایسی مسجدیں کون سی ہیں جو دن میں صبح سے شام تک 100-200 گالیاں گندی گندی نہ سنتی ہوں۔ ان مسجدوں کے سامنے گالیاں دی جاتی ہیں، ان مسجدوں میں جب خطبے پڑھے جاتے ہیں شور مچایا جاتا ہے، اللہ کا عذاب نہ آئے گا تو پھر کیا آئے گا؟ جب خطبہ شروع ہوتا ہے شور ہنگامے شروع ہوتے ہیں، جب خطبہ شروع ہوتا ہے مسجدوں کے سامنے گالیاں دینا، مسجدوں کے سامنے بالکل سرے عام گانے بجانا، یہ بالکل عام عادتیں ہیں، مسجدوں کی یہ بے حرمتی ہے، اللہ کا عذاب نازل ہوگا کیونکہ ہم اللہ کی مسجدوں کی، اللہ کے گھروں کی حفاظت نہیں کر پا رہے ہیں۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم، اس دن آپ کچھ نہیں کر پائیں گے جس دن اللہ ہماری زبان پر مہر لگا دے گا۔ اليوم نختم على افواههم، زبانوں پر مہر لگا دی جائے گی، اور ہمارے ہاتھ وايديهم، ہمارے ہاتھ گواہی دیں گے، وارجلهم، ہمارے پیر گواہی دیں گے جو کچھ ہم نے دنیا کے اندر کیا ہوگا۔ یہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 65 ہے۔ اللہ رب العالمین کو پہچانے، اللہ رب العالمین کون ہے؟ وما قدر اللہ حق قدری، اللہ کی جو قدر کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے قدر نہیں کی۔ رب العالمین نے فرمایا کہ جتنی قدر اللہ کی ہونی چاہیے تھی انسانوں نے اللہ کی اتنی قدر نہیں کی۔ وما قدر اللہ حق قدری والارض جميعا، اور تمام زمینیں، والارض جميعا قبضته یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ جب اپنے غضب و غضب میں ہوگا، جب ناراض ہوگا، تمام ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ یہ سورہ زمر کی آیت پڑھ رہے ہیں ہم، اور ہم مسجدوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ہم گندے گندے گانے بجا رہے ہیں، اور مسجدیں ہیں ہماری مسجدیں شہر کی کتنی گندی گندی گالیاں سنتی ہیں۔ اگر گالی دینے کا ہمارا شوق ہے تو کم از کم ہم دوسری جگہوں پر جا کر دیں، اللہ کے گھروں کے سامنے تو نہ دیں، اللہ کے گھروں کے سامنے تو ہم یہ ڈانس نہ بجائیں۔ یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہیں کہ اللہ کا اتنا پاور ہے کہ کل روز قیامت جب وہ غضب و غضب میں ہوگا، ساتوں آسمانوں کو، ساتوں زمینوں کو وہ اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ اس طاقت کا جس نے اندازہ کر لیا اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور جس نے اس طاقت کا اندازہ کر لیا وہ اللہ رب العالمین کی بغاوت کبھی نہیں کرے گا۔ جس نے اس طاقت کا اندازہ کر لیا وہ گناہ کے قریب کبھی نہیں جائے گا۔ جس نے اتنا پاورفل اللہ سے اپنا رشتہ جوڑ لیا یقیناً وہ کسی سے کبھی نہیں ڈرے گا۔ رب العالمین سے دعا ہوں الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو صحیح انداز میں قرآن اور حدیث پر چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ مولا کریم اپنی طاقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین جو کوتاہیاں تیری ذات کے تعلق سے ہو رہی ہیں، مولا کریم جو تیرے مقام و مرتبے کے تعلق سے ہم سے غلطیاں، سستیاں اور کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اے اللہ ان تمام کو سدھارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ صحیح انداز میں جو مسجدیں ہیں، جو ہمارا ایمان ہے، جو ہمارا قرآن ہے، مولا کریم ان تمام کے حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ
ہمیں اپنی مسجدوں کی حفاظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین مسجدوں کے جو آداب ہیں ان کا خیال کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ جو ہمارے درمیان میں ایمان کی کمی ہو چکی ہے ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ الہ العالمین جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ مولا کریم ان کے حساب و کتاب میں آسانی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہم سب کو توحید پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین جب اس دنیا سے ہم جائیں تو اسلام پر جائیں۔ مولا کریم ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہوں۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبھی طرح کی اسلامی ویڈیوز، تقاریر، دروس اور افواہوں کا سچ دیکھنے کے لیے اقرا اسٹڈی سینٹر کو سبسکرائب کریں۔ کسی بھی نئی ویڈیوز کے لیے کامنٹ باکس میں اپنا سوال ٹائپ کریں۔